شیر افضل محروز صاحب، جو اسی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، سہیل افریدی، علی امین گنڈا پور میں کیا خرابی تھی جو سہیل افریدی آ کے درست کریں گے؟ بہت شکریہ. علی امین خان میں خرابی 26 نومبر 2024 سے شروع ہو گئی تھی. جب 26 نومبر کا ثانیہ ہوا تو اس وقت جو حالات بنے آپ کو علم ہے. محترمہ بش بی بی ناراض ہوئی اور وہ ناراضگی بدستور قائم ہے، جس کے نتیجے میں پھر علی امین خان نے بھی جو ہیں مشال یوسفزئی کو اپنی وزارت سے فارغ کیا. اس دوران جو ہے خان صاحب توقع کرتے آئے ہیں کہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ جو ہیں احتجاجی تحریک پہنچے گی. 26 نومبر کو جو تجربے ہوئے، علی امین خان لوگوں کو لائے تھے لیکن لوگ ان سے کنٹرول بھی نہیں ہوئے، اور اس کے بعد کسی سے بھی کنٹرول ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی. یہ واقعات پھر بش بی بی کے ساتھ مراسم کا خراب ہونا، اور اس کے بعد جو ہیں پارٹی کے اندر خلفشار کا بڑھنا، اسد قیصر صاحب اور شاہرام ترقی صاحب کے بھائیوں کو فارغ کرنا، پھر علیمہ خانم سے جو ہیں جو واقعات آئے. لیکن سب سے بڑھ کر جو ان کی آخری ملاقات ہوئی ہے وہ بیسیکلی استعفیٰ دینے میں اس نے یا مانگنے میں کلیدی کردار ادا کیا. اس آخری ملاقات میں علی امین خان نے مجھے بتایا، جس دن ملاقات ہوئی شام کو میری ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو بتایا کہ جو جس طرح خاندان کے لوگ مداخلت کر رہے ہیں پارٹی کے معاملات میں اور میرے معاملات میں، اور جس طریقے سے جو ہے سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی اور میری کردار کشی کر رہا ہے، تو ان حالات میں پرفارم نہیں کر سکوں گا لوگوں کو نکالنے کے لیے یا پھر 26 نومبر کے طرز پہ لوگوں کو اسلام آباد لانے میں. اور خان کو انہوں نے کہا کہ میں نے بتایا کہ 1.5 سے 2 سالوں تک مجھے آپ کی رہائی نظر نہیں آ رہی ہے. میرا خیال یہ ہے، ذاتی طور پہ میری رائے یہ ہے کہ خان صاحب تو اس حوالے سے مکمل مایوس ہوئے ہوں گے، کیونکہ خان صاحب اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ پنہا ہے جب تک احتجاجی طاقت جو ہے وہ اسلام آباد کے سڑکوں پہ نظر نہیں آتی ہے. اور علی امین خان دوبارہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے 26 نومبر کے طرز پہ، تو لہٰذا سہیل افریدی صاحب کا اس لیے انتخاب کیا گیا. ہارڈ کور ہیں، کمیٹڈ ہیں، بلائنڈلی خان کے آرڈر کو فالو کرتا ہے، اور یہ توقع ہوگی کہ جو کام وہ نہیں انجام دے سکتا تھا سہیل افریدی صاحب انجام دیں گے. یہ مختصر ترین انداز میں نے اس کی. علی امین نے عمران خان کو کہا کہ 1.5-2 سال آپ کی رہائی نہیں ہو سکتی. یہ بالکل انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے خان صاحب کو بتایا کہ مجھے 1.5-2 سال میں آپ کی رہائی نظر نہیں آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا رد عمل کیا ہے اس ڈیولپمنٹ کے اوپر؟ جی ملک صاحب، میں بالکل اس پر بات کرتا ہوں، لیکن جو آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدا میں بات کی ہے، تھوڑی سی بات اس حوالے سے کروں گا جو کہ انتہائی اہم ہے. دیکھیے، کل جو ہم نے خبر دیکھی کہ پاک فوج کے کرنل جنید اور میجر طیب اور اس کے بعد میجر سبطین، 3 افسران اور اس کے بعد 9 ہمارے جوانوں کی شہادت اور اغذیہ ایجنسی میں، اور میجر سبطین کا تعلق جو ہے کوئٹہ سے تھا. دیکھیں، یہ وہ قربانیاں ہیں جو بڑی لازوال ہیں، اور پاکستان کے ہمارے مسلح افواج کے جوان افسران جس طرح وطن عزیز پہ اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں، اس کے لیے قوم کے اندر جو ریزالو ہے اور قوم کے اندر جو یونٹی ہے اور سپورٹ ہے وہ بڑی ضروری ہے. اس کو میں لنک کروں گا کے پی کی صورتحال کے ساتھ. آج اس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے کہ 24 کروڑ جو عوام ہے ان کا یکسو ہونا بہت ضروری ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور ان شہداء کے خون سے جو لکیر کھینچی گئی ہے، وہ لکیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے لکیر کے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور دہشت گردوں کا خاتمہ چاہتے ہیں اور پاکستان میں امن چاہتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. اگر آپ ان کے موقف کی تائید بھی کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو ایسے سیگمنٹ نظر آتے ہیں کہ جو آج آپ دیکھیں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ کل میں ایک پروگرام میں تھا آپ ہی کے چینل پہ، تو اس میں ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، میں ان کا نام لے کے آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ 3 اسٹیک ہولڈر ہیں جو دہشت گردی کی جنگ اس وقت پاکستان کی افواج اور ہمارے سارے عسکری ادارے اور انٹیلیجنس کے ادارے لڑ رہے ہیں. اس کے 3 اسٹیک ہولڈر ہیں. ایک افغان حکومت اور افغان عوام، دوسرے ٹرائبل عوام، اور تیسرے جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کا. انہوں نے کہا اور ان سے بات چیت ضروری ہے.
وہ بھائی خدا کے لیے کیا اس میں افواج جو شاتیں دے رہے ہیں وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کے باقی عوام جو صرف وہاں پہ تو نہیں، پوری ہماری یہاں پہ یہ جنگ جو ہے اس سے نقصان چاروں صوبوں میں ہو رہا ہے، ہر جگہ کے اوپر ہو رہا ہے. تو ایک عجیب سی سوچ اور ایک عجیب سی انہوں نے اپنی اس کے اوپر ایک میکانزم مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے تحریک انصاف نے، جو بالکل کلیئر نہیں ہے. آج کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی کھل کے یہ بات کی ہے کہ ہم افغانستان کو ہم اپنا برادر اسلامی ملک سمجھتے ہیں اور ایک اچھا پڑوسی کے طور پہ اس سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں سے جو در اندازی ہو رہی ہے اور دہشت گرد بارڈر کراس کر کے افغانستان کا پاکستان آ رہے ہیں، یہ افغان گورنمنٹ کو ہم نے کئی دفعہ پہلے بھی بتایا ہے، اور ابھی بھی انہوں نے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہیں کہا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کریں افغان گورنمنٹ سے کہ خدا کے لیے اپنی سرزمین خواجہ آصف کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، بالکل کیا گیا ہے، کابل بھیجا جائے گا، کابل بھیجا جائے گا، ڈیلیگیشن جائے گا اور ہماری ساتھ اس میں عسکری قیادت بھی ہوگی، اور وہ انہیں ٹھوس شواہد کی بنیاد پہ بتائیں گے کہ کن کن علاقوں سے دہشت گرد، نہیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کون جائیں گے ایگزیکٹلی، لیکن عسکری قیادت کی نمائندگی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کی جائے گی، اور ہماری درخواست ہے انٹرم افغان گورنمنٹ سے کہ خدا کے لیے آپ جو دہشت گرد وہاں پہ سیف پناہ گاہوں میں بیٹھے ہیں ان کی سرپرستی نہ کریں. تو یہ ہے وہ مختصر خاکہ جو آپ کے پروگرام میں رکھنا ضروری تھا. اور آج اسمبلی کا سیشن تھا، یہ امپورٹنٹ ہے کی کاروائی ہو رہی تھی، کو جانا چاہیے، نیبرنگ کنٹری ہے اس کے سامنے سارا کچھ رکھیں کہ یہ صورتحال ہے اور یہ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہماری اسمبلی کا اجلاس تھا، روٹین کی کاروائی شروع ہوئی تو میں نے کھڑے ہو کے وہاں پہ ریزولوشن ساری اسمبلی نے کی تو میں نے وہ پیش کی کہ آج جو ہماری روٹین کی کاروائی ہوتے ہے اسے معطل کر کے اسمبلی کی آج ڈیبیٹ ہو اس ایشو کے اوپر، اور اس کے بعد تمام ہماری جو پارٹیز تھیں انہوں نے اس پہ بات کی، کنڈیم کیا گیا جو دہشت گردی ہے اسے، جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی. اور خواجہ صاحب نے بھی وہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ دیا دوبارہ کہ میں انشاءاللہ جاؤں گا اور افغان گورنمنٹ سے ہم بات کریں. اچھا مروے صاحب، کیا سہیل افریدی وزارت اعلیٰ کے لیے کامیاب ہو پائیں گے؟ کیونکہ جو تاثر مجھے یہاں سے مل رہا ہے، اسلام آباد میں گوسپ صاحب کو پتہ پہلے چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ شاید قبول نہیں ہوگا کسی کو بھی اسلام آباد اور پنڈی میں کہ سہیل افریدی جو ہے وہ چیف منسٹر کے پی کے بنے. اچھا، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی ہے کہ یہ سہولت کار اور پی ٹی آئی انہوں نے، میں ایک واضح طور پہ کہہ دوں، خود میرا تعلق پی ٹی آئی کی سیٹ پہ میں منتخب ہوا ہوں، اور پی ٹی آئی کے بہت سارے میں نے اس کو ایم پی ایس کو میں جانتا ہوں جو اس دہشت گردی کے ستائے ہوئے ہیں، دہشت گردی نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. یقین کریں یہ خان صاحب جو ایک چیز میں علی امین خان صاحب کی حکومت دولی بھی کر رہا تھا وہ تھی آپریشن. خان صاحب چاہتے تھے باجوڑ میں یہ بے شک انٹیلیجنس بیس آپریشن کریں، ٹارگیٹڈ آپریشن کریں، لیکن ایک وسیع علاقے کو آپ کہیں یہاں سے نکل جائیں، جس طرح رد الفساد میں ہوا تھا، ضرب اعظم میں ہوا تھا، ضرب اعظم میں علاقے خالی کرا، لیکن وہاں کون سا کلا کما ہوا دہشت گردی کا پھر آگے جاتی ہے. ایک بات یہ وضاحت ضروری تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ٹارگیٹڈ آپریشن پہ علی امین خان جو تھا وہ فوج کے ساتھ سیم پیج پہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ فوج کو جو ہے ہیلپ آؤٹ کیا جانا چاہیے. خان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں حکومت اس کو اجازت نہ دے. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ نئے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. گورنر صاحب نے ابھی تک جو استعفیٰ قبول نہیں کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں موصول ہی نہیں ہوا. کل رات کو دیر تک علی امین خان پہ پریشر رہا کہ آپ استعفائی نہ دیں، ڈٹ جائیں، اور اس میں جو ہے حکومت، مرکزی حکومت، اسٹیبلشمنٹ سب ایک پیج پہ ہیں، کیونکہ علی امین خان نے اپنے معاملات میں ایک توازن رکھا ہے. اس نے اس کو، کیا سہیل افریدی چیف منسٹر بن پائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب جو نظام ہے ہمارا، اس نظام کے تحت تو کچھ بھی ممکن ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ سہیل افریدی چونکہ بنیادی طور پہ ہارڈ کور ہیں، ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں، اس میں یہ سوچ، یعنی علی امین خان تو بیسیکلی کئی بار پارلیمنٹیرین رہے، وزیر رہے،
تو وہ ایک توازن پیدا کرنے میں کامیاب رہے, اپنی حکومت چلانے میں کامیاب ہوئے. سہیل افریدی صاحب جو ہیں اس کو لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس امپریشن کو ڈسپیل کر دیں, کہیں پہ بھی سپیس اگر ملا ہے, اور ایک بالکل ایک مٹی بن کے آپ نے احتجاجی تحریک کو لے کے ٹکراؤ والی سیاست کرنی ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے ٹکراؤ کی نہیں. سیاست کے لیے لائے. اب یہ ممکن ہے کہ, لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ بن پائیں گے چیف منسٹر. میں آپ کو ایک عرض کروں نا, میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ کوئی آپ مائنڈ بنائیں سہیل افریدی کے حوالے سے, سہیل افریدی کو بھی تو سن لینا کہ سہیل افریدی کہتا کیا ہے. سیاست میں ایک بیان پبلک کے سامنے ایک ہوتا ہے, اصل میں انسان کچھ اور ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو وہ اسمبلی میں تقاریر کر چکا ہے اسی پہ عمل درآمد کرے گا. تھوڑا سا اس کے ساتھ بیٹھے سن لے, ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اسموتھ رننگ کی یقین دہانی کرا سکے. یہ آپ نے نہیں بتایا کہ کیا وہ بن پائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح جے یو آئی کے ہمارے دوست نے کہا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 سیٹیں تھی جے یو آئی کی, اس سے یہ 17-18 پہ پہنچ گئے. پی ٹی آئی کے پاس اگر وہ ریزرو سیٹیں مل جاتی تو خیر, اب جو موجودہ ہیں وہ ہیں 93 سیٹیں. 93 سیٹیں 35 انڈیپینڈنٹ ہے نا. ہاں جی, 35 انڈیپینڈنٹ نہیں, کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ساری پی ٹی آئی کی سیٹ پہ. پی ٹی آئی کی ہیں لیکن ان کے ٹکٹ ان کے نہیں, وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا تو انڈیپینڈنٹ بندی کی کمٹمنٹ پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے. یہ آپ کو الیکشن کمیشن کچھ بھی لکھ دے, سیکو کی پارٹی کی انہیں لکھ دے, لیکن بندہ رہے گا پی ٹی آئی کا. میں یہ عرض کر دوں کہ اگر وہ اسکرین کے اوپر وہ اگر آپ فہرست دکھائیں نا, وہ سارے الیکشن کمیشن نے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا, وہ آدھے توڑ کے لے جائیں گے ڈاکٹر طارق فضل چودھری. وہ آپ نے ایک بات کی کہ پی ٹی آئی سے نالا ہے, لفظ آپ نے یہ استعمال کیا. جی. مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ نالا کون ہے, اور اب نالا ہو گئے جب خان نے علی امین خان سے استعفیٰ طلب کیا. لیکن جن کو آپ نالا کہہ رہے ہیں, مجھے اندازہ ہے کہ ضمیر فروش ہیں. بالکل ہیں, 20-22 لوگ آسانی سے ان کو دستیاب ہو جائیں گے. تو بس پھر مسئلہ کیا ہے, دستیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ جو حکومت ہے, گرچہ وقتی طور پہ تو شاید اپنا کام چلا لے, اپنے ڈی سی لگا لے, ڈی پی اوز لگا لے, بھرتیاں کرا لے, لیکن یہ ایک آخری ایک بیشن رہا ہے یا ایک حکومت ہے پی ٹی آئی کے پاس. یہ بھی اگر لے لیتے ہیں جس طرح اور جگہوں میں لی ہے, تو میرے خیال میں جمہوریت سے, ڈیموکریسی سے, رول آف لا سے, ہر چیز سے بالکل یقین اٹھ جائے گا. جمہوریت کو بہت سے آپ کا ابھی تک 26ویں ترمیم کے بعد دل نہیں اٹھا, ابھی لگتا بھی ہے آپ کے اندر تھوڑی بہت گنجائش ہے رول آف لا کے لیے. ایک ایشو ہے جی بہت بڑا ہمارے ساتھ, جو پنجاب اسمبلی عمران خان نے اس وقت ڈیزالو کر دی تھی جب وہ پوری تحریک پنجاب سے لے کر اسلام آباد کی طرف آ سکتے تھے, حکومت بھی اپنی تھی, اور انہوں نے اسمبلی توڑ دی. کے پی کے ساتھ بھی یہی کیا. اب دوبارہ وہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ سے حکومت ہاتھ سے جا سکتی ہے. از اٹ اے وائز موو ایٹ دس مومنٹ؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں, میں نے تو کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس فیصلے کے نتائج پی ٹی آئی کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. یہ تو دیکھیں نا, سوچ اگر آپ کی یہ ہو کہ ہم نے کے پی کو بدلنا ہے, کے پی کی تقدیر سنوارنی ہے, کے پی کے عوام کا بھلا چاہتے ہیں, اس کے پیچھے بے شک تبدیلی ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ تبدیلی کا فوکس صرف پی ٹی آئی کے مقاصد رکھیں گے تو اس سے کیا بہتر تبدیلی آ سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے, تبدیلی گورننس کے لیے نہیں کی گئی بلکہ جو اسٹریٹ پالیٹکس ہے, جو ٹکراؤ والی سیاست ہے, اس کے لیے کی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر گورننس کے لیے ہوتی تو شاید ایسے آدمی کا انتخاب کرتے جو کہ گورننس میں بہتری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ 1.5-2 ماہ کی دیر ہے. اگر یہ اسی طرح چلا جس طرح خان صاحب کی توقع ہے اور ٹکراؤ کی پالیسی اپنائی گئی تو 1.5-2 ماہ کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت بالکل بند گلی میں کھڑی ہوگی. اگر حکومت دوبارہ بن گئی, کیونکہ اس کے اوپر بھی ابھی سوالیہ نشان جی ہے. بالکل, اگر بن گئی, میں یہی سپوز ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے کام علی امین سے آپ لے رہے تھے. علی امین پارٹی کو پال رہا تھا. تمام اخراجات اربوں روپیوں کے حساب سے علی امین نے پارٹی کے سائے. علی امین نے ہی چیف منسٹر ہوتے ہوئے بھی ورکر کا کردار ادا کیا, لاکھوں لوگوں کو بار بار لایا, پرچے اس پہ ہوئے, اور آپ کی اپنی سوشل میڈیا اس کو غدار بناتی رہی. اب آپ کے بہت سارے, آپ نے جا کے سہیل افریدی کو اپنے توقعات کا محور بنا لیا, اور وہ میرا خیال ہے 24 نومبر آ رہا ہے, شاید اس کی اینیورسری کی باتیں بھی ہو رہی ہے. یہ آپ کے پاس آخری دعوے ہیں. What if he can't deliver?
آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی پلان کرے گی کہ 26 نومبر کو دوبارہ اسلام آباد کی طرف آئے؟ میرا خیال یہ نہیں، اینیورسری ہے اور پہلی اینیورسری ہے، تو ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ٹائم بھی جس ٹائم میں استعفیٰ مانگا گیا. میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے جو بھی فیصلہ کیا ہے، پارٹی کو اس سے فائدہ نہیں ہونے والا.